السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلم بان اللہ یرى کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، مکی زندگی کے بارے میں جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد جب آپ نے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام علل اعلان کیا، کھلم کھلا اللہ کے نبی نے لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش کی، تو اس کو رکانے کے لیے کفار مکہ، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو بہت سارے طریقوں سے رکاوٹیں پیش کی اور ہر طریقے سے آپ کو ناکام بنانے کے لیے تقریباً یہ 8 ہیلے، سازشیں، کوششیں انہوں نے کی، لیکن تب بھی اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ نہیں رکے، بلکہ دین کا کام چلتا رہا۔ تو انہوں نے جو آخری طریقہ ہے اس کو کچھ اور مضبوطی سے کیا کہ نبی اور نبی کے صحابہ پر ظلم کرنا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی گئی، 25 افراد کی ایک ٹیم بنائی گئی، جس کا سردار ابو لہب کو چنا گیا، اور اس کی نگرانی میں لوگوں پر ظلم کیا جاتا۔ تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ ابو جہل خاص کر کے دیکھتا کہ مسلمان ہونے والے کیسے ہیں۔ اگر وہ مالدار ہیں، بڑے گھرانے کے ہیں، اونچے خاندان کے ہیں، تو ان پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ آسان نہیں تھا۔ تو اس لیے کیا ہے، ان کو ان کے مال کے بارے میں، ان کی تجارت میں نقصان کے بارے میں دھمکیاں دی جاتی تھیں، ان کی اولاد کو، ان کے گھر بار کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈرایا جاتا تھا کہ اگر تم ایمان سے نہیں پھرو گے تو تمہاری اولاد، تمہارے بچوں، تمہاری تجارت میں ہم ایسا کریں گے۔ تو بہرحال ڈرانا، دھمکیاں ہوتی تھی۔ اور جو کم یعنی چھوٹے خاندان کے ہوتے یا پھر سمجھیں کہ غلام ہوتے، تو ان پر پورے طریقے سے ظلم ہوتا۔ جو طریقے سے ظلم کر سکتے تھے اس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا۔ خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین کی مدد ہر طریقے سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کوئی آئے نہ آئے، مالدار آگے بڑھیں تو مالداروں سے، اگر مالدار نہ آئیں تو غلاموں سے اللہ تعالیٰ یہ دین کی خدمت لیتے ہیں۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں، مکے کے جتنے بڑے بڑے سرداران ہیں، وہ سرداروں کے نیچے ماتحت میں رہ کے جو غلام ان کی غلامی میں ہیں تقریباً ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ آپ ایک ایک سردار کو دیکھتے جائیں۔ مکے کا ایک بڑا مشرک ہے امیہ بن خلف، یہ اور اس کے بھائی مکے کے بڑے سرداروں میں سے ہے۔ تو یہ امیہ بن خلف وہ آدمی ہے جس کے نیچے غلام بن کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ زندگی بسر کر رہے تھے، غلام تھے بلال۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن پہلے ان کے نیچے ایک لونڈیاں تھیں جو کام کرتی تھیں ان کے ماتحت میں، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ تو خود عمر نے ان پر ظلم ڈھایا اور بہت الگ طریقے سے ظلم کیا۔ جب یعنی وہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے بہت خطرناک ظلم کیا، اپنی لونڈیوں کو ایسا مارتے تھے، مارتے تھک جاتے تو بولتے کہ میں یہ جو مارنے کا جو کام رکایا ہوں اس واسطے نہیں ہے کہ مجھے تم پر رحم آیا ہے، بلکہ میں تھک گیا ہوں اس لیے رکایا ہوں، پھر تھوڑا سا دم آئے گا تو پھر سے ماروں گا۔ تو یہ ایسا ظلم کیا جاتا۔ اور ابو جہل کی ماتحت میں، اس کے خاندان میں، قبیلے میں بھی بعض اور مسلمان ہوئے، جیسے اس کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے غلاموں میں پورا گھرانہ آتا ہے عمار بن یاسر کا۔ عمار بن یاسر خود
ان کے باپ ان کی والدہ ایک ساتھ مسلمان ہوتے ہیں، یعنی عمار بھی اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے والد یاسر بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کی والدہ ماں سمیہ، یہ سمیہ ہے، اور ان کے والد کا نام ہے خیاط، سمیہ بنت خیاط، یہ بھی مسلمان ہوتی ہیں۔ تو ان پر جو طریقے سے ظلم ہوا وہ ایک الگ داستان ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو، یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ امیہ بن خلف، انہوں نے ایسے صحابہ کرام پر جو ظلم کیا، جو ظلم کے واقعات کتابوں میں ہیں، وہ یعنی ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں، ایسے کٹھن واقعات کہ جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھتے ہیں کہ آخر اسلام کی خاطر انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ابو جہل عمار بن یاسر پہ ظلم کیا کرتا تھا، اور ایسا ظلم کیا کرتا، ان کے والد بہت کم عمر کے، یعنی بہت بڑی عمر کے تھے، بزرگ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکے، انتقال ہو گئے۔ تو ان کی ماں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے اس بے دردی سے مارتا ہے کہ شرمگاہ کے اندر نیزہ پھینکتا ہے، جس کے درد کو تاب نہ لا کر کے وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی عورت ہیں، بلکہ پہلے انسان ہیں جو شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ عورت وہ ذات ہے کہ جب اسلام کی خاطر، دین کی خاطر قربانی دینے آتی ہے، مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور یہاں اسی عورت کا نام ہمیں ملتا ہے کہ مردوں سے پہلے یہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا۔ ان پر ایسا بے دردی سے ظلم ہوتا، اللہ کے نبی کا کبھی گزر ہوتا تو اللہ کے نبی ان کا نام لے کے بولتے، صبراً یا آل یاسر، ابشروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، بولتے کہ آل یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تھوڑا سا صبر کرو، ثابت قدمی کے ساتھ رہو، یہ تکلیفیں تمہاری دنیا میں تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کے پاس سے، یعنی ماحول ایسا تھا کہ کھل کے مدد بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس قدر وہ بے دردی کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے سب آ گئے تھے، اتنے سارے طریقے ناکام ہو گئے، تو یہ آخری طریقہ انہوں نے اپنایا کہ بے دردی کے ساتھ ظلم کرنا۔ یہ غلاموں پر ہی نہیں ہے، غلاموں کے ایسے واقعات تو آپ سن ہی ہیں، حضرت بلال کے بارے میں، حضرت سمیہ کے بارے میں، حضرت زنیرہ کے بارے میں، حضرت ابو فقیہہ کے بارے میں، حضرت افلاح کے بارے میں۔ ایسے غلاموں پر ظلم کی داستانیں بہت طویل ہیں جو اکثر بیانوں میں سنتے ہیں ہم، تو ہمیں طویل میں نہیں جانا ہے، کچھ بیان لمبا نہ ہو جائے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ ظلم غلاموں پر ہی نہیں، بلکہ جو صحابہ کرام میں جو اچھے خاندان، اونچے خاندان کے تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ خود حضرت عثمان بن عفان اچھے گھرانے کے ہیں، لیکن حضرت عثمان بن عفان کا چچا جو ہے، آپ کے اسلام لانے کے بعد ایک ٹاٹ میں، جیسے ہمارے پاس حسیر ہوتی ہے لکڑی کی کاڑیوں کی، تو ویسی حسیر میں باندھ دیتا، باندھ کر کے اوپر لٹکاتا، اور نیچے سے جو ہے دھونی دیتا، دھونی مطلب وہ آگ کا انگارے نیچے رکھ دیتے، اور بھانپ کو جو ہے اوپر چڑھاتا، اور بولتا کہ جب تک اسلام سے نہیں پھر جاتے نہیں اتارتا۔ تو ایسے واقعات ایک دو نہیں، بے شمار واقعات۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ان کا جو آقا تھا وہ اس قدر ظالم بن گیا کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کے شریر قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں، دیوانوں کے ہاتھوں میں دیتا، وہ جدھر چاہے ادھر لے کے پھرتے، اور یعنی گرم، ایک دم گرم ریت میں، مکے کی دھوپ ایسی ویسی دھوپ نہیں ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی آپ مکے میں دوپہر میں بغیر چپل کے نہیں ٹھہر سکتے ہیں، ویسی خطرناک دھوپ ہوتی ہے۔ ویسی دھوپ کے اندر مکے میں اس زمانے میں ایک دم سخت ریت پہ لٹا کر کے ان کے بدن پہ، سینے پہ بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے، اور ان کو کہا جاتا کہ یا تو تم محمد کا انکار کرو، یا پھر لات و عزا کے نام کی قسم کھاؤ، ان کا نام لو، ان کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر مارا جاتا، اور ظلم کرنے والے تھک جاتے۔ یہ آسمان گواہ ہے، بلال نے ہر مرتبہ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی نعرہ لگایا۔ حضرت بلال کی یہی خدمت ہے دین کی خاطر، اللہ احد،
مکے میں اس وقت انہوں نے اعلان کیا جب مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی زبانیں خاموش تھی۔ یہی نتیجہ ہے کہ جب اسلام ایک غلبے میں آیا، اللہ کے نبی جب مکہ فتح کیے اور مکے سے 360 بتوں کو چھاڑ دیا گیا، اسی کعبۃ اللہ میں اذان دینے کے لیے بلال کو منتخب کیا گیا۔ حالانکہ اس وقت تو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی بلاتے ہیں کہ بلال کہاں ہے، پوچھتے ہیں کہ بلال کو لاؤ، اور جب آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ چڑھو چڑھ کے کعبۃ اللہ پہ اذان دو۔ سبحان اللہ، یہ خدمت تھی، یہ قربانی کا بدلہ تھا کہ انہوں نے مکے میں اس وقت اللہ کا نام لیا جس وقت اللہ کا نام لینا ایک گناہ تھا، ایک ظلم تھا، اور ایسے موقع پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا۔ تو بہرحال ایک لمبی داستان ہے ان کی، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی، صحابہ کرام میں جو غلام صحابہ ہیں ان کی، اور ان کے علاوہ جو اونچے خاندان کے ان کی، ان کا تو چھوڑو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس ظلم کے طریقے سے آزمایا گیا۔ شروع میں تو لوگ اللہ کے نبی تک نہیں پہنچتے تھے، لیکن جب ان پر ظلم کرنا عام ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ نہیں، اب آگے بڑھنا ہے۔ تو ہر مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا مرتبہ ہر ایک جانتا پہچانتا، تو اس لیے ایک نارمل آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ تو آگے بڑھا کون؟ یہی ابو لہب، ابو جہل، جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، تو ان کی سرداری کے زام میں جو ہے انہوں نے یہاں تک آگے بڑھا۔ اور کیسا ٹارچر ہے معلوم، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں ایک انسان کی زندگی میں اس کو اگر تکلیف دی جائے تو شاید برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو تکلیف دی جائے تو نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ یہ اللہ کے نبی بننے سے پہلے یہ 2 بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئی تھی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ نام کے۔ یہ 2 بیٹوں کا نکاح جو ہے نبی بننے سے پہلے نکاح ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی بن گئے اور یہ کام آگے بڑھا تو ابو لہب نے کیا سازش کی؟ ابو لہب اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جب تک تم اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے میں تمہاری صورت نہیں دیکھتا۔ یہ ہمارے گھر میں رہنا ہی نہیں ہے، یہ نبی کی محمد کی بیٹیاں ہمارے گھر میں نہیں ہونا ہے۔ وہ بے دین ہو چکا ہے۔ اب ابو لہب وہ خود ایک ظالم تھا، تو اس کی بیوی اور بڑی ظالمہ تھی، اس نے بھی کہا کہ نہیں، کسی بھی صورت میں طلاق دینا ہے۔ بیٹے مجبور تھے اور بیٹوں نے کہا طلاق دے دیا۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں عین جوانی کے عالم میں طلاق لے کے آ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ گناہ کیا تھا؟ ایمان لانا، اور ایمان لانے کے نتیجے میں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقدس رشتہ بنایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بعد میں، اس کے بعد یہ طلاق ہونے کے بعد حضرت عثمان سے ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ایسا ٹارچر، گھر ذہنی اعتبار سے کہ ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دینا ہے، گھر کو بھگا دینا ہے، اور باقاعدہ دونوں کو طلاق دیا گیا، اور یہیں تک خاموش نہیں، اس کے بعد اور ظلم کا جو بھی راستہ ہوتا۔ ابو جہل ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے محمد کو مکے میں یعنی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے؟ تو لوگوں نے دیکھا کہ ہاں کعبۃ اللہ میں آ کے سجدے کرتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے دیکھا تو میں اگر سجدے میں جائیں گے تو اسی حالت میں گردن رون دوں گا، کچل دوں گا، اور ایسی بات اس نے کہی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کعبۃ اللہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے، لوگوں نے پھٹ سے بلا لیا ابو جہل کو کہ نبی آ کے نماز پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ میں۔ ابو جہل نے کہا کہ اب میں نہیں چھوڑنے والا۔ تو اللہ کے نبی جب سجدے میں گئے تو آپ کی گردن کو روننے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھا۔ جب اللہ کے نبی کے قریب پہنچا تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ کے آ رہا ہے اور اپنے ہاتھ ایسا رکھ رہا ہے جیسے کوئی آدمی بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتا ہے، تو ویسا پیچھے ایڑیوں کے بل پیچھے آ رہا ہے۔ جب لوگوں کے پاس آیا تو لوگوں نے کہا کہ تو نے تو محمد کو مارنے کے لیے گیا تھا، اب ایسا ڈر کے ایسی آواز لگا کے پیچھے آ رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کے یعنی محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق ہے، ایک آگ کا گڑھا ہے، اور ایک فرشتے یعنی پر والے کوئی مخلوق ہے جو مجھے دبوچ لینا چاہ رہی ہے، مجھے پکڑنا چاہتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تھا بعد میں، تو اللہ کے نبی نے اس وقت کہا تھا کہ اگر وہ وقت ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے رکھتے، اس کی بوٹی کر کے رکھتے۔ یہ پورا واقعہ ابو جہل کا اور اللہ کے نبی کا یہ جو واقعہ ہے، اسے صحیح مسلم نے، امام مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2709 میں یہ پورا واقعہ ہے۔ یہ جو واقعات ہیں اکثر واقعات متفق علیہ واقعات ہیں جسے سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ ظلم و بربریت کی ایک لمبی داستان ہے۔ یہاں نہ غلام بچا، نہ آزاد بچا، نہ اونچے خاندان کے بچے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ الگ الگ طریقوں سے، اور ایسے واقعات آپ بے شمار مرتبہ سنتے ہیں بیانات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے گئے، سجدے میں گئے تو کس کس طریقے سے ظلم کیا گیا۔ تو بہرحال یہ آگے اسی طریقے سے ظلم ہوتا رہا۔ یہ جو مدت ہے درمیان کی، یہ مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں ہم کو ایک بات خاص کر کے یاد رکھنا ہے۔ چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے کس عمر میں؟ 40۔ تو تھوڑا آپ کو یہاں سمجھنا ہے، 40 سال میں نبی بنائے گئے، ٹھیک ہے؟ 40 سال کا مطلب پہلے کے شروع کے 6 مہینے، بولے 6 مہینے خواب کے تھے، سچے خوابوں کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب وحی شروع ہوئی، پہلی وحی کے بعد آپ کو اعلان کیا گیا کہ آپ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی کا حکم دیا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی اپنا کام جو ہے خفیہ طور پر کیے۔ کتنے سالوں تک؟ 3 سال تک۔ چلیں، 40 پر 1، 40 پر 2، 40 پر 3، ٹھیک ہے؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ 40 پر 1، 40 پر 2، 40 پر 3، یہاں کے کتنے مہینے ہیں؟ 6 مہینے، ٹھیک ہے؟ اندازہ کر لیں۔ تو اللہ کے نبی جو خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کیے کتنے سال تک؟ 3 سال۔ 3 سال تک کام کیے۔ تو یہ 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے خفیہ طور پر رہی۔ اس میں یعنی کہ 6 مہینے، 3 سال مطلب 6 مہینے بچے۔ تو یہ 40 پر 3 سال کے جو 6 مہینے باقی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال ہونے کے بعد علل اعلان کھلم کھلا جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تو اس وقت مکے والوں نے آپ کو روکنے کے لیے یہ 8 کام کیے۔ تو یہ سلسلہ ہے، یہ 6 مہینے ملا لے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں۔ 40 پر 4 اللہ یہ 1.5 سال، یہ 1.5 سال، اور پھر 40 پر 5 کے 6 مہینے شروع کے۔ تو مطلب یہ کہ کتنے سال ہوئے جی؟ 2 سال۔ یہ جو 2 سال ہے، یہ 2 سالوں کی یہ پوری لمبی داستان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کیا کیا کوششیں کر سکتے تھے، وہ پوری کوششیں، ظلم کرنا، آخری درجہ، یہ جو شروع یہاں سے کیے تو یہاں تک مہینے لگے، پھر سال لگے، 2 سال کی مدت لگی۔ تو اتنا ظلم و بربریت ہوا۔ حالانکہ اس موقع پر یہ جو 2 سال کا پیریڈ ہے، یہ 2 سال کا جو زمانہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے انہیں کچھ نصیحت کرنا ہے، بتانا ہے، یا عبادت اس موقع پر جیسے فرض تھی اس موقع پر ادا کرنے کے لیے مکے کے اندر کوہ صفا پہاڑ کا نام ابھی آیا آپ کے پاس، تو صفا پہاڑ کے دامن میں یعنی کنارے میں ایک گھر تھا ارقم بن ابی ارقم کا۔ تو اس گھر کو جو ہے مرکز بنایا گیا یعنی عبادت کرنے کے لیے۔ ابھی مسلمان، آپ کو یاد رہنا یہاں کہ مسلمان جو ہے ابھی کھلم کھلا کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کی جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی طریقہ اس موقع پر ہے نماز کا، وہ طریقہ جو ابھی فرض ہونے سے پہلے اس زمانے میں اس موقع پر تھا، تو وہ عبادت کرنے کے لیے یا مسلمانوں کا ایک مرکز کے طور پر دار ارقم کو چنا گیا۔ تو ایک گھر تھا، اس گھر کے اندر جو ہے عبادتیں کی جاتی ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کرنا ہے، کچھ بولنا ہے، تو اس جگہ جمع ہوتے۔ تو یہ 2 سال کی مدت میں تو جب ظلم اس قدر زیادہ ہوا کہ یہاں تک کہ وہ ظلم اللہ کے نبی تک پہنچ گیا، اللہ کے نبی بھی اس سے محفوظ نہیں تھے، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 پر 5 سال میں، یعنی کہ نبی بننے کے کتنے سال؟ 5ویں سال، نبی بننے کے 5ویں سال، اسے بولتے ہیں 5 نبوت کو۔ 5 نبوت مطلب کیا؟ نبی بننے کے 5ویں سال۔ تو نبی بننے کے 5ویں سال
پہلی مرتبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے وہ مسلمان جن پر حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوت مطلب 5ویں سال میں مہینہ ہے رجب کا۔ کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ۔ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مکے سے ہجرت کرنے کے لیے سب سے پہلے جو نکلے وہ 12 مرد تھے۔ کتنے؟ 12 مرد تھے اور 4 عورتیں۔ 12 مرد اور 4 عورتیں جو ہے پہلی مرتبہ مکہ سے ہجرت کیے حبشہ کو۔ ہجرت کہاں کی ہے؟ یہ حبشہ کی ہے، مدینے کی نہیں ہے، مدینے سے پہلے کی ہجرت ہے یہ، حبشہ کی ہجرت۔ حبشہ یہاں کا بادشاہ جو ہے نجاشی تھا۔ مذہب کے اعتبار سے دیکھیں عیسائیت، کرسچن، اس کا نام ہے اصحمہ اس کا نام ہے، مشہور جو ہے نجاشی بادشاہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو یہ اطلاع تھی کہ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ ہے، اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہے ابھی تک، لیکن اتنا معلوم تھا اللہ کے نبی کو کہ وہ اپنے ملک کے اندر انصاف، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے، ڈال مڈول، اونچ نیچ اس کی حکومت میں، سلطنت میں نہیں ہوتا ہے، ناحق ظلم بھی اس کی مملکت میں نہیں ہوتا ہے۔ ایسا اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی، یعنی یہ محفوظ جگہ تھی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اس قافلے کو روانہ کیا۔ نکلنا بھی مشکل تھا، تو مکے سے نکلے جدہ کے راستے سے، آج جو جدہ ہے، جدہ کے راستے سے یہ سمندری سفر، یعنی سمندر کے قریب گئے۔ اتفاق سے اللہ کی مدد ایسی آئی کہ اسی موقع پر سمندر میں 2 کشتیاں آ کے تجارت کے لیے رکی تھیں، جو تجارت کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتی تھی۔ تو ان 2 کشتیوں میں جو ہے یہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھ گئی اور راتوں رات جو ہے نکل گئے۔ اطلاع جب ملی مکے کے مشرکوں کو کہ مکے کی ایک جماعت، چند لوگ جو ہے نکل کے مکے سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، تو انہیں پکڑنے کے لیے گئے، سمندر تک گئے، لیکن جب تک وہ گئے تھے یہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے نکل چکی تھی اور سفر میں بہت آگے بڑھ چکی تھی، تو اس لیے وہ پکڑ نہیں سکے، اور یہ جو مشرکوں کی جو جماعت ہے پھر سے واپس آ گئے۔ تو یہ پہلا قافلہ تھا، یہ پہلی ہجرت تھی، ہجرت حبشہ۔ مدینے سے پہلے یہ ہجرت ہے، یہ ہجرت صرف صحابہ کرام کی۔ ابھی اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم نہیں ملا ہے، اب بھی اللہ کے نبی مکے میں ہے اور بڑے بڑے صحابہ کرام بھی مکے میں ہیں۔ ہاں، یہ جو 12 مرد ہیں اور 4 عورتیں ہیں، اس میں اس کا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلا قافلہ ہجرت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہجرت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلی جماعت ہے جو ہجرت کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہجرت کرے تھے، تو اس کے بعد یہ پہلی ہجرت دین اسلام کے بارے میں یہ ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کو یاد دلایا۔ ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ باتیں ذہن میں بیٹھ رہی ہیں؟ بڑھیں گے آگے، رکیں گے؟ ختم کریں گے یہیں؟ چلیں ختم کریں گے یہیں پر، آگے کی بات کل کرتے ہیں۔ یہ پہلی ہجرت تھی، پھر درمیان میں ہجرت، یعنی مکے کے مسلمان وہاں پہنچتے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل کے درس میں بات ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو رسول اللہ کی زندگی پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں آپ کو یاد رکھنے کے لیے ہے، دماغ ایسا نہیں کہ بس سن گئے رمضان میں، رمضان ہونے کے بعد بھول گئے، ایسا نہیں ہے نا، یہ پوری ہماری زندگی میں کام آنا ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے یاد رکھیں، زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں۔ انشاءاللہ رمضان کے آخر میں آپ جو نالج ہے اس حساب سے انعامات بھی آپ کو ملیں گے، سوالات کریں گے، لیکن وہ صرف انعامات کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے جتنے آسان طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، تو اسی لیے آسان طریقے کو اپنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنے کے لیے کوشش کریں، رسول اللہ کی زندگی کو آسان طریقے سے جتنا ہو سکا مکمل طور پر یاد رکھنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک،
اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.